بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ 18 جمادی الثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے ان کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے، اور سرایہ کی تعداد 43 ہے۔ بعض مورخین نے دونوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد 250 پر 9، اور مخالف مقتولین کی تعداد یعنی دشمنوں کی 750 پر 9، 759، جن کی مجموعی تعداد صرف 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا حرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ راستوں میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی چور چکے ڈاکو وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ یہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا، اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی ہے۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا ایک عملی نمونہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، جس پر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا، اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا، یعنی میں ٹھیک ہو گیا اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں اور داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد کی ایک خاص دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اسے ایک کاغذ میں مہر لگا کر، یعنی اس کا بدلہ دینے کے لیے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے قیامت تک کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ دعا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔
اللہ یہ دعا ہم سب کو وضو کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، فیصلہ کرنے پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، پھر جب وہ فیصلہ کرنے میں ظلم کرتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، اور ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں، قبر کی پکار، قبر کی آواز، قبر کی صدا، قبر کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکارتی ہے اور کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا، کھائے گا نہیں، چاٹنا ہے۔ آپ کسی چیز میں یا ہتھیلی پر شہد لے کر چاٹیں گے زبان سے، چمچ سے لے کر پئیں گے تو وہ کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، لیکن یہاں چاٹنے کا لکھا ہے۔ مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اس لیے کہ شہد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم کو مہینے میں 3 دن شہد کو چاٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔